السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز اراکین مجموعہ، آج ہم نے محترم امجد کمال قریشی صاحب کو مدعو کیا ہے اور ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا نظام تعلیم اور لسانی تعصبات۔ تو اس حوالے سے ہم گزارش کرتے ہیں محترم امجد کمال قریشی صاحب سے کہ کچھ تمہیدی گفتگو فرمائیں، پھر باقاعدہ گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ کریم۔ تمام حاضرین محفل کو میری طرف سے السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ابو ہانی صاحب اور ہمارے محفل کے روح رواں اطلس بھائی کا، جنہوں نے یہ موقع دیا کہ آج اس محفل میں اپنے چند خیالات پیش کر سکوں۔ مختصر تمہید کے بعد گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے، اور اس موضوع پر بہت عرصے سے گفتگو کا موقع ڈھونڈ رہے تھے ہم بھی، اور یقیناً یہاں پہ موجود کچھ لوگ بھی اس موضوع پہ یقیناً گفتگو کرنا چاہ رہے ہوں گے۔ دراصل بیسک جو ہمارا موضوع تھا، جو ہم لوگوں نے ڈسکشن کیا تھا پہلے، وہ تھا پاکستان کے نظام تعلیم میں موجود خرابیاں۔ تو اب ایک ایک خرابی کو الگ الگ تو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا، لیکن اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ایک ایک جو اسپیسیفک چیز ہے، کسی ایک مخصوص چیز کو لے کر جو ہے اس پہ ڈسکشن کی جا سکے۔ تو پاکستان کے نظام تعلیم میں یا پاکستان کے ماحول میں یا ہمارے جو تدریسی ادارے ہیں ان کے ماحول میں بہت ساری خرابیاں موجود ہیں، بہت ساری ایریا آف امپرومنٹس موجود ہیں۔ ان میں سے ایک بہت اہم مسئلہ جو ہے وہ لسانی تعصب کا ہے۔ لسانی تعصب ایک بہت اہم مسئلہ ہے، نہ صرف پاکستان کا بلکہ پوری دنیا کا۔ ہمارے ہاں یہ مسئلہ اس لیے بھی زیادہ ہے کہ لسانی تعصب کو سیاست کا حصہ بنا دیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے اپنے فوائد جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب سیاستدان یا سیاسی جماعتیں یقیناً اپنے مفاد جو ہے وہ حاصل کرتی ہوں گی مختلف ذرائع سے، جن میں سے ایک ذریعہ جو ہے وہ لسانی تعصب بھی ہے۔ لیکن ہمارا جو آج کا موضوع ہے اور ہمارا جو اصل مسئلہ ہے، بینگ این ایجوکیٹڈ پرسن، بینگ این پاکستانی سٹیزن، کہ طلبہ میں جو پڑھی لکھا طبقہ ہے، جو طلبہ جو تعلیم حاصل کرنے والا جو طبقہ ہے، وہ اس لسانی تعصب کے افرید کا شکار کیوں اور کیسے ہو جاتا ہے۔ دوسری ایک بہت بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے حقائق سے دوری۔ ہم حقائق کو کھودنا نہیں چاہتے، اسے جو ہے وہ تلاش نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ہر سنی سنائی پہ یقین کر لیتے ہیں، اور یہ مسئلہ خاص طور سے طلباء میں بہت زیادہ ہے۔ جو ہم نے کسی سے سن لیا وہ ہم نے یقین کر لیا، اور سنانے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر تعداد ہمارے اپنوں کی ہوتی ہے، ہمارے بزرگوں کی ہوتی ہے، ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جن کی بات پر ہم آنکھ بند کر کے یقین کر لیتے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ علاقائی محرومی ہے۔ مثال کے طور پہ میں بلوچستان کی بات کروں گا۔ بلوچستان ایک ایسا علاقہ ہے جہاں محرومی بہت زیادہ ہے، غربت بہت زیادہ ہے، وہاں سیاسی توجہ بہت زیادہ ہے، اور وہاں کے جو حکمران ہیں، جو صاحبان اقتدار ہیں، وہ اپنی ان تمام تر ناکامیوں اور غیر ذمہ داریوں اور لاپرواہیوں کا جو نزلہ ہے وہ دوسری زبان والوں پر گدا دیتے ہیں۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ لوگ خود سمجھدار ہیں۔ تاکہ اپنے فرائض سے جو ہے جان چھڑائی جا سکے، اور اس وجہ سے سارا ملبہ جو ہے وہ دوسری زبان والوں پر ڈال دیا جاتا ہے۔ اب اسی ماحول میں ایک بچہ پلا بڑا ہے، پیدا ہوا ہے، اسی ماحول میں اس نے اسکول میں تعلیم حاصل کی ہے، اسی ماحول میں وہ کالج میں پہنچا، اسی ماحول میں وہ یونیورسٹی میں پہنچا۔ تو یونیورسٹی تک پہنچتے پہنچتے اس کے دل میں، دماغ میں، روح میں یہ بات اتر چکی ہوتی ہے کہ فلاں زبان سے تعلق رکھنے والا یا فلاں علاقے سے تعلق رکھنے والا شخص میرے علاقے کا، میرے صوبے کا، میری زبان کے بولنے والوں کا دشمن ہے۔ مثال کے طور پہ میں اگر کسی ایک مخصوص گھرانے میں پیدا ہوا ہوں تو میرے دادا جی جو بات کہیں گے میرے لیے اس کی اہمیت تمام باتوں سے زیادہ ہوگی جو میں نے اسکول میں، کالج میں پڑھی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میں کالج میں پڑھتا ہوں یا اسکول میں پڑھتا ہوں کہ جی مذہبی رواداری بہت اہم چیز ہے اور تمام مسلمان ہم آپس میں ہمارے بھائی ہیں، رنگ، نسل، مذہب سے، مسلک سے، فرقے سے بڑھ کر جو ہے وہ اسلام زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور ہم سب آپس میں بھائی ہیں، لیکن یہ باتیں کتابی طور پر موجود ہیں۔
جبکہ میرے دادا نے مجھے یہ سکھایا کہ جناب فلاں صوبے کے جو لوگ ہیں، فلاں زبان بولنے والے جو لوگ ہیں، وہ میرے صوبے کے دشمن ہیں، میری زبان بولنے والوں کے دشمن ہیں، میرے علاقے کے دشمن ہیں، میری رنگ کے نسل کے دشمن ہیں. تو یقینی طور پر مجھ پہ جو اثر ہوگا وہ میرے دادا کی بات کا زیادہ ہوگا بنسبت میری درسی کتب کے. شہری علاقوں کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ اگر یہاں پہ سردار وغیرہ نہیں ہوتے تو یہاں سیاسی لیڈران وغیرہ ہوتے ہیں جو تقریباً وہی اپنا جو ہے وہ اثر رسوخ رکھتے ہیں جو کسی دیہاتی علاقے میں کوئی سردار، کوئی وڈیرا، کوئی جاگیردار یا کوئی سرپنچ وغیرہ رکھتا ہے. تو وہ شخص اپنا تسلط قائم رکھنے کے لیے مختلف ہیلو بہانوں کا سہارا لیتا ہے. ان ہیلو بہانوں میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے، بہت بڑا ذریعہ جو ہے وہ لسانی تعصب ہے. مثال کے طور پہ ایک علاقہ ہے، وہاں کوئی شخص جاگیردار ہے تو وہ یقیناً اپنی عوام کے حقوق کی جو ہے وہ خلاف ورزی کر رہا ہوگا، ان کی حق تلفی کر رہا ہوگا. تو وہ اپنی حق تلفی کو چھپانے کا ایک ذریعہ بناتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، میں بہت برا ہوں گا آپ کی نظر میں، لیکن کم از کم میں آپ کی زبان بولنے والا تو ہوں، کم از کم کوئی باہر سے آ کر آپ پر جو ہے حکومت تو نہیں کر رہا. تو بے شک میں تمہارا برا ہوں، لیکن ہوں تو تمہارا اپنا ہی. تیسرا جو ایک بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے اس لسانی تعصب کا، وہ ہوتا ہے علاقائی اجارہ داری. مثال کے طور پہ کسی ایک مخصوص علاقے میں کوئی وڈیرا، کوئی جاگیردار، کوئی کیا کہنا چاہیے سرپنچ یا جو بھی آپ کہنا ہیں، چودھری، سردار وغیرہ، وہ جب علاقے پہ اپنا تسلط قائم رکھتا ہے تو اس کو اب اپنا تسلط قائم رکھنے کے لیے اس طرح کے بہانوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. ایک زمانہ تھا پاکستان بننے سے پہلے بھی اور پاکستان بننے کے کچھ عرصہ بعد بھی کہ جو علاقے کا سردار ہوتا تھا یا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں گے سرپنچ وغیرہ، وہ بلا شرکت غیر اپنی اجارہ داری قائم رکھتا تھا اور کوئی اس کی بات پر جو ہے سوال اٹھانے کی حیثیت نہیں رکھتا تھا. اب کیونکہ تھوڑا سا لوگوں میں شعور آنا شروع ہو گیا ہے، خاص طور سے شہری علاقوں میں، دیہات میں تو آج بھی کئی جگہ پر یہ ماحول موجود ہے، لیکن شہری علاقوں میں لوگوں کو تھوڑا سا شعور آنا شروع ہو گیا ہے. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے دوں کہ کراچی شہر ہے، یہاں پر ایک مخصوص جماعت کا جو ہے بہت عرصے تک تسلط رہا ہے یا ایک بہت اثر رسوخ رہا ہے. اب ان کے پاس 30-35 سال کی حکمرانی کے بعد کوئی بھی ایسی چیز نہیں رہی جس کی بنیاد پر وہ اپنے عوام سے ووٹ مانگ سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس طرح ڈیلیور نہیں کیا جس طرح ان کو کرنا چاہیے تھا. ووٹ تو ان کو ملے، سپورٹ تو ان کو ملی، لیکن وہ اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر سکے. تو جب سب کچھ ختم ہو گیا نا، تو انہوں نے ایک نیریٹو جاری کیا کہ اپنا ووٹ اپنوں کے لیے. اٹ مینس کہ ہم جو زبان سے تعلق رکھتے ہیں، جس زبان کے بولنے والے ہیں، اس زبان کے بولنے والے لوگ ہمیں ہی ووٹ دیں گے کیونکہ ہم تو ان کے اپنے ہیں. تو ان کے پاس اپنی تمام تر سیاسی ناکامیوں کو چھپانے کا بہترین ذریعہ یہ تھا کہ کچھ بھی ہے آپ کے ساتھ، بے شک ہم نے بہت برا کیا لیکن ہمیں ہیں تو آپ کے اپنے ہی. تو بجائے اس کے کہ آپ باہر والے کسی کو ووٹ دیں، سپورٹ دیں، ہمیں ہی دوبارہ سے ووٹ اور سپورٹ دیں، باوجود اس کے کہ ہم ناکام آدمی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم آپ کی زبان بولنے والے ہی ہیں. یہ 4 سے 5 چنیدہ نکات تھے جو میرے ذہن میں تھے. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی شخص، کوئی معزز ساتھی اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم، آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی اس پہ کمنٹ کرنا چاہتا ہے تو کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ سوال بھی کر سکتے ہیں. دیٹس آل فرام مائی سائڈ. جیسا کہ آپ نے اس کے کچھ محرکات بیان فرمائے ہیں لسانی تعصبات کے حوالے سے، اور یہ بھی بیان کیا کہ گھریلو جو تربیت ہوتی ہے وہ زیادہ انسان کے اندر صلاحیت کر چکی ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ جو کچھ وہ کتابوں سے یا سکول سے حاصل کرتا ہے. تو اس کے تدارک کا کیا طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے کہ یہ تعصبات کس طرح ختم ہو سکتے ہیں؟ اس بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیں. بہت شکریہ، آپ نے اس پوائنٹ کو بالکل اسی طرح سمجھا جس طرح میں سمجھانا چاہ رہا تھا. تھینک یو سو مچ. جو تدارک کی آپ نے بات کی نا، تو میرا اپنا ذاتی عقیدہ، میں ایسے کہوں گا، میرا ذاتی عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک میں اس مسئلے کو حل کرنے کی شروعات اپنے گھر سے نہیں کروں گا. دنیا کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں کرپشن بہت زیادہ ہے تو بھائی میں اپنے گھر سے سب سے پہلے کرپشن ختم کروں گا. میں اپنے گھر میں کوئی چیز لے کے آ رہا ہوں اور لے کے آ رہا ہوں 50 روپے کی، اپنی والدہ کو بتا رہا ہوں 60 روپے کی، تاکہ 10 روپے کی میں کرپشن کر سکوں، تو مجھے کوئی حق نہیں ہے
اپنے ملک کے وزیر اعظم پہ انگلی اٹھانے کا، جو 10 ارب روپے کی کرپشن کر کے بیٹھا ہے. تو جو پوائنٹ آپ نے ریز کیا اور جس پر میں نے روشنی تھوڑی سی ڈالی تھی، وہ یہی تھا کہ شروعات گھر سے ہی ہوتی ہے. تو اگر آپ نے لسانی تعصب کو ختم کرنا ہے تو سب سے پہلی شروعات آپ کو اپنے گھر سے ہی کرنی ہوگی. اچھا، اب یہاں میں مزید تھوڑا اسپیسیفائی کر دوں کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، اس کے بعد اپنی اولاد کو بہتر کرنا ہے، اپنی وائف کو بہتر کرنا ہے، یا آپ کے جو سب سے قریبی شخص ہے اسے بہتر کرنا ہے. اس کے بعد دوسروں کا نمبر آئے گا، یعنی بہن بھائیوں کا نمبر آئے گا، والدین کا نمبر آئے گا، کزنز کا نمبر آئے گا، دوسرے رشتے داروں کا نمبر آئے گا، دوستوں کا نمبر آئے گا. تو اگر مجھے لسانی تعصب ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے تو میں اپنے دل سے ختم کروں کہ ہر زبان بولنے والے کو عزت دوں، ہر زبان بولنے والوں کو اہمیت دوں، اس کی رسپیکٹ کروں، اس کی زبان کی عزت کروں. اس کے بعد اپنے بچوں کو بھی یہ چیز سکھاؤں کہ بیٹا فلاں شخص اگر پنجابی بولتا ہے تو وہ تمہارا دشمن نہیں ہے، وہ پنجابی ہے، وہ پینڈو نہیں ہے. فلاں شخص اگر پشتو بول رہا ہے تو وہ بھائی پٹھان ہے، وہ اخروٹ نہیں ہے. یہ ایک منفی الفاظ ہوتے ہیں جو ہم عموماً استعمال کرتے ہیں، کرنے نہیں چاہیے، صرف مثال دینے کے لیے استعمال کر رہا ہوں. تو اس طرح کی تربیت جب ہم اپنے گھر میں سے دینا شروع کریں گے تب ہی تبدیلی کا آغاز ممکن ہے، اس سے پہلے تو ممکن نہیں ہے. ماشاء اللہ، آپ نے بڑی خوبصورتی سے یہ بات بیان کی، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب تک انسان کوئی بھی دعوت شروع کرتا ہے یا کسی بھی حوالے سے کوئی تبدیلی معاشرے میں لانا چاہتا ہے یا اپنے ارد گرد، تو اس کو خود پہلے اس پر عمل کر کے دکھانا ہوتا ہے، تب ہی اس کی ابتدا ہوتی ہے. اور دوسرا، ایک اچھی قیادت کی ضرورت ہے. لیکن بدقسمتی سے جیسا کہ آپ نے اوپر بیان بھی کیا ہے کہ ہمارے جو بڑے بڑے زعماء ہیں مختلف علاقوں میں، رسوم و رواج کے مطابق کہیں وڈیرے ہیں، کہیں سردار ہیں، چودھری ہیں، ملک ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو وہ خود اسی عصبیت کا شکار ہیں. اور یہی عصبیت ہی ہم تاریخ پر نگاہ دوڑائیں تو بڑی بڑی قوموں کے عروج اور زوال کا بھی سبب یہی عصبیت بنی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے جو قیادت ہے وہ اس کے لیے آگے بڑھے، یا جو بھی ایک اہم لوگ ہیں جن کی تقلید کی جاتی ہے. ورنہ معاشرے میں جو چھوٹے لیول پر بھی یہ کام شروع تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس طرح میرے خیال میں یہ کارگر نہیں ہو سکتا. البتہ دیے سے دیا جلائیں گے تو ہی اس پر ہم کامیاب ہو سکیں گے. محترم امجد کمال قریشی صاحب، ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا اور لسانی تعصب کے موضوع پر بڑی جامعیت اور ساتھ میں اختصار کے ساتھ گفتگو فرمائی. اس کے محرکات اور یہ کہ تعصب میں کس طرح کمی کی جا سکتی ہے یا معاشرے کو بہتری کی طرف لایا جا سکتا ہے تاکہ اس ناسور سے ہماری قوم نجات پا جائے، اس پر آپ نے گفتگو فرمائی. ہم آپ کے تہ دل سے مشکور ہیں. میں محترم پروفیسر اطلس علی صاحب کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. آئندہ بھی کسی اور موضوع پر ہم آپ کو زحمت دیں گے. تو فی الحال کے لیے آپ کا بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.